اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قدیم مصری تہذیب میں یہ رواج عام تھا کہ وہ اپنے مر جانے والے فرائین جو کہ دعوی خدائی کے علم بردار ہوتے تھے کی لاشوں کو حنوط کر کے محفوظ کر دیا کرتے، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ وہ کسی بھی وقت دوبارہ اس دنیا میں لوٹ کر آ سکتے ہیں، ان کی لاشوں کے ساتھ ان کے خزانے کے ایک بڑے حصے کو بھی دفن کیا کرتے، تاکہ اگر انہیں عالم ارواح میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اس کی مدد سے حاصل کر سکے۔ لیکن ان کے اس عمل سے ان چوروں اور ڈاکوؤں کی چاندی ہو گئی جن کی زندگی کا دار و مدار لوٹی ہوئی دولت پر ہوا کرتا تھا۔ وہ جب چاہتے کسی نہ کسی فرعون کے مقبرے کو اپنا نشانہ بنا کر وہاں سے اتنی دولت چرا لیتے کہ آئندہ کئی سالوں تک انہیں مزید کسی چوری کی حاجت نہ رہتی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی فرائین مصر تو ایسے تھے کہ ان کی یہ ممیاں بھی وقت کی گھر تلے دب کر رہ گئی، اور پھر تاریخ میں کئی ایسے موڑ بھی آئے جب ان ممیوں کا انکشاف دوران تلاش یا اتفاقیہ ہو گیا، جس کی وجہ سے تاریخ کے طالب علموں پر تحقیق کے نئے در واہ ہوتے گئے۔ انہی میں ایک جھوٹے خدا کی ممی 1881 میں برآمد ہوئی، جس کو ریمسس دوم کا نام دیا جاتا ہے، جو ایک پروہت کے مقبرے سے برآمد ہوئی، جس کے بعد اس تاریخی ورثے کی خوب نمائش کی گئی، اور کبھی اس کو کھڑا کر کے اور کبھی لٹا کر لوگوں کو دکھاتے ہوئے ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے اس مجبور و بے بس انسان کی لاش جو کبھی اپنے زمانے میں خدائی کے دعوے کیا کرتا تھا، اور اس مقصد کے لیے بسا اوقات اس کے جسد خاکی پر لپیٹی ہوئی پٹیاں بھی اتاری گئیں تاکہ عام لوگ اس کے جسم کو بھی دیکھ سکیں، جو کہ ایک مخصوص طریقہ کار کی بدولت ابھی تک خراب ہونے یا گلنے سڑنے سے محفوظ رہا۔ لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد یعنی 1976 میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کی میت نے خراب ہونا شروع کر دیا ہے، اور اس پر پھپوندری کی تہ بھی سامنے ہو گئی، جو کہ اس بات کی علامت تھی کہ اگر اس مردے کا جلد ہی علاج نہ کیا گیا تو یہ سامان عبرت دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں رکاوٹ اس بات کی تھی کہ اس مردہ جسم کو لگنے والی بیماری کا علاج نہ صرف مصر میں موجود نہیں تھا، بلکہ دنیا میں سوائے فرانس کے اور کوئی بھی ملک ایسا نہ تھا جہاں اس کا علاج ممکن ہو سکتا، اور ظاہر ہے اس مقصد کے لیے اس مجبور و بے کس کے جسم کو فرانس منتقل کرنا ضروری تھا، جس کے راستے میں کئی ایک قانونی رکاوٹیں موجود تھیں، اور ان کو کیسے دور کیا گیا اس کی دلچسپ داستان آج ہم اپنے ناظرین کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ڈسکوری کو، جس نے مصر کے اس بے چہرہ کردار کو آج اپنی اس ویڈیو کا موضوع بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن حسب روایت ہم اپنے اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی بجا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز خواتین و حضرات، فرعون کی اس ممی کو فرانس کیسے لے جایا گیا، اس بارے میں عام طور پر دو رائے پائی جاتی ہیں کہ اس وقت فرانس کے قانون کا تقاضا تھا کہ آدمی خواہ زندہ ہو یا مردہ، اس کے فرانس میں داخلے کے لیے اس کے پاسپورٹ کا ہونا ضروری تھا، جبکہ دوسری روایت یہ ہے کہ مصری عوام نیپولین بوناپارٹ کے مصر پر حملے اور اس کی لوٹ کھسوٹ کے بعد یہ خیال کرتے تھے کہ فرانسیسی چور، ڈاکو اور لٹیرے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس ممی کو دبا کر بیٹھ جائیں اور ہم اس تاریخی ورثے سے محروم رہ جائیں۔ سو انہوں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اس مقصد کے لیے اس ممی کا پاسپورٹ بنوایا جائے، تاکہ ان کے پاس اس کے دستاویزی ثبوت بھی موجود ہو کہ فرعون مصر نے اپنے مرنے کے ہزاروں سال بعد فرانس کا سفر کیا تھا۔ سو اس مقصد کے لیے اس مردے کا پاسپورٹ بنوایا گیا تاکہ کل مصری اس کی واپسی کا تقاضا کر سکے۔ اس کے پاسپورٹ پر اس کا نام ریمسس دوم آن جہانی فرعون مصر تحریر کیا گیا، اور جب اس کا جہاز وہاں پہنچا تو پھر ایک نئی اور دلچسپ صورتحال دیکھنے کو ملی، کیونکہ فرانسیسی قانون کے مطابق بادشاہ خواہ زندہ ہو یا مردہ اس کو پروٹوکول دینا ضروری تھا، اور اب اس مردے کو یہ عزت کس طرح دی جا سکتی ہے؟ اور پھر اس رسم بد کو پورا کرنے کے لیے اس کے تابوت کو باقاعدہ پروٹوکول بھی دیا گیا، جو کہ سربراہان مملکت کو دیا جاتا ہے تاکہ قانونی تقاضے پورے کیے جا سکیں، اور پھر اس کے بعد مروجہ طریقہ کار کے مطابق اس لاش کا علاج کیا گیا، جس کے بعد مصری اپنے اس بادشاہ کو
جس نے صدیوں قبل ان کے آباؤ اجداد پر ایک جھوٹے خدا کی حیثیت سے حکومت کی تھی، واپس مصر لے آئے، بلکہ بعض صاحبان عقل و دانش کے نزدیک اس سفر میں یقیناً کچھ ایسے دلچسپ مناظر بھی تخلیق کیے گئے ہوں گے۔ مثال کے طور پر جب اس کی میت کو جہاز پر سوار کرایا گیا تو ظاہر ہے اسے کارگو میں ہی جگہ دی جا سکتی تھی، جس کے لیے اس کے روم میں باقاعدہ اے سی کی فٹنگ بھی کی گئی تاکہ بادشاہ سلامت موسم کی سختیاں برداشت نہ کرتے ہوئے ایک آرام دہ اور پرتعیش سفر سے محظوظ ہو سکے، بلکہ اسے بھی قبل اسے انٹرنیشنل VIP لاؤنج کی سیر بھی کرائی گئی ہوگی تاکہ ہوائی سفر کے تمام تر ضابطے پورے کیے جا سکے۔ اور یہ بھی گمان کیا جا سکتا ہے کہ اس موقع پر اس لاؤنج کو عام مسافروں سے خالی کرایا گیا ہو، بلکہ یہ بات بھی یقیناً ممکنات میں سے ہے کہ 3000 سال پرانے بادشاہ کو جہاز کی آمد سے قبل انتظار کی جو زحمت اٹھانا پڑی وہ بھی شاہانہ انداز میں ہی اٹھائی گئی ہوگی، اور خدام کی ایک جماعت ان کی کروٹ بدلنے پر مقرر ہوگی تاکہ جہاں پناہ کے جسم خاکی کو کسی اذیت سے نہ گزرنا پڑے۔ ناظرین محترم، حضرت انسان کی تاریخ اور اس کی تہذیبی روایات بھی بزا اوقات مذکہ خیز حد تک عجیب و غریب نظر آتی ہیں۔ یعنی اگر ہم دنیا بھر میں پھیلتی اور دن بدن بڑھتی ہوئی غربت کو دیکھیں، جس کی وجہ سے زندہ انسان جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور نظر آتے ہیں، تو شدت سے اس بات کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا کے وسائل پر ان زندہ درگور لوگوں کے حقوق ختم ہو چکے، یا انہیں ان کے جرم ضعیفی کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ اپنا ایک ایک سانس بھی گن کر گزارے، جبکہ اسی اشرف المخلوقات کے اگر دوسرے رخ کا نظارہ کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ قدیم بادشاہوں اور ان کے مصاحبین کے مقبروں پر اس قدر دولت خرچ کر دی گئی کہ جس کی مدد سے ایک دو نہیں بلکہ کئی شہروں میں بسنے والی بنی نوع انسان کی خوراک اور دیگر ضروریات زندگی کا انتظام کیا جا سکتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ ان بے توقیر زندگی گزارنے والے جلاد صفت انسانوں کی تدفین کے وقت ان کے ساتھ اس قدر خزانہ بھی دفن کر دیا جاتا تھا جس کی مدد سے کئی معاشرے خوشحالی کی سرد اور خوشگوار ہواؤں کا مزہ لے سکتے۔ لیکن شاید ازل سے ہی یہ ہمارے معاشروں کی رسم قدیم اور رسم بد ہے کہ ایک طرف تو لاتعداد انسان زندہ درگور ہو کر ایک تکلیف دہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے، جبکہ دوسری طرف مرنے والے بادشاہوں کے مقبرے تعمیر کر کے مرنے کے بعد بھی ان کی ہیبت اور جلالت کا اعتراف کیا جائے۔ ناظرین گرامی، اگر یہ رسم قدیم اپنے عہد تک ہی محدود رہتی تو شاید یہ کسی حد تک گوارا بھی ہو سکتی تھی، چونکہ وہ اس دور کا تقاضا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی استحصال کا یہ سلسلہ صدیوں بعد بھی جاری و ساری ہے۔ جیسا کہ اگر ہم صرف ہندوستان کی تاریخ پر نگاہ دوڑائیں تو یہاں پر موجود مختلف قلعہ جات جو کہ اگرچہ بادشاہوں کی ضرورت تھے کو بھی امر کرنے کے لیے ہر حد بھلانگ کر اسے عالمی ورثے کے تحفظ کا نام دیا جا رہا ہے، لیکن ان مزارات کے بارے میں دنیا کے دانشور خدا کو کیا جواب دیں گے جو صرف ایک محبوبہ کی یاد میں اس قدر خطیر رقم کے ساتھ تعمیر کیے گئے کہ انہیں عجائبات عالم میں شامل کرنا پڑا۔ ساحر لدھیانوی نے طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ آپ شاہ جہاں کی چہیتی بیگم ملکہ ممتاز محل کے اس عالی شان مقبرے کو دیکھیں یا ملکہ ہندوستان نور جہاں کے بنوائے ہوئے مقبرہ جہانگیر کو، ہر جگہ ایک ہی فکر بیمار کارفرما نظر آئے گی کہ چونکہ یہ لوگ اپنے اپنے عہد میں شاہی کروفر کے مالک تھے، سو ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں مرنے کے بعد بھی اسی پروٹوکول سے نوازا جائے۔ جبکہ ناظرین، یہ رسمیں کبھی صرف ہندوستان تک ہی محدود نہیں، بلکہ اگر آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں تو ایسے کئی لاتعداد مقبرے آپ کو ملیں گے جن پر موجودہ زمانے کے مطابق نہ صرف لاکھوں بلکہ کروڑوں ڈالر خرچ کیے گئے، بلکہ اب تک ان کی حفاظت کے لیے ان کے تعمیری اخراجات سے بھی بڑھ کر دولت خرچ کی جا رہی ہے، جس کو دیکھ کر بے اختیار توجہ جگر کے اس شعر کی طرف جاتی ہے کہ کامل راہبر قاتل راہزن، دل سا دوست نہ دل سا دشمن، عمریں بیتی صدیاں گزری، وہی ہے اب تک عقل کا بچپن۔ ناظرین گرامی، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جہاں مردہ لوگوں کی توقیر کرنے کا شعور عطا فرمائے، وہاں زندہ انسانوں کے حقوق پورے کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہدار۔